محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373. محمد عثمان 030061711415. حضرات، شیخ التفسیر واعظ خوش الحان حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب تشریف فرما ہیں. ان کا تفصیلی خطاب آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے خطاب کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں خطیب ذیشان واعظ خوش الحان فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ خطیب جامع مسجد اقصی ڈشکا تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. بڑی محبت عقیدت اور احترام سے کتاب و سنت کے احکامات سماعت فرمائیں. تشریف لا رہے ہیں گفتگو کے لیے خطیب ذیشان واعظ خوش الحان فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ رحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ. بالکل ہی پریشان بہ گئے ہو. انشاءاللہ العزیز میرے تو بعد شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب دا خطاب ہونے والا ہے اور تسی اجڑی ہوئی منڈی والے وانگوں بالکل پریشان ہو گئے ہو. انشاءاللہ جتنے وقت بھی منوں اللہ توفیق عطا فرمائی نا قرآن و حدیث دی بات ہوئے گی. اور تسی کادے واسطے آئے ہو؟ قرآن و حدیث واسطے آئے ہو؟ قرآن و حدیث سن واسطے آئے ہو؟ اللہ پاک دی رضا واسطے آئے ہو کہ نہیں؟ جڑے جڑے ساتھی اللہ دی رضا واسطے آئے نے نا وہ تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ. بڑی مہربانی ہوئے گی. اللہ دی رضا واسطے آنا ہے، میرے واسطے نہیں آنا. میں بڑا سوچن ڈیا بڑی دیر دا کہ بڑی ہمت اس نوجوان دی. اینا دی بھی عظمت نو سلام ہے جڑے پورے مشن دے نال کھلوتے نے تے اللہ تہاڈا بھی مشن قبول و منظور فرمائے.
ہن میں درود پاک پڑھ لگا، ذرا توجہ رکھے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت دلائق، ریاضت دلائق، وحدت دلائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیہ، شاہ رسولہ، نیر تابہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوتے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو لو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میرے تو قبل شیر ربانی قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، شاہ ترنم حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، عظیم ازبی اسکالر حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ عبد الرزاق ساجد صاحب، اور محترم جناب رانا محمد خلیل خان صاحب پسروری اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے، اور میں مختصر وقت دے اندر بھی
چند گزارشات اس احباب دے سامنے پیش کرن دی کوشش کرانگا جڑے حضرات اللہ پاک دی رضا واسطے تشریف فرماؤ، تشریف فرما رہنا، اللہ تواڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ایڈی ٹھنڈی آمین نہ کو منظوری چاہیے دی کہ کوئی نہیں، اور بڑی ٹھنڈ باہر ہے، اینی ٹھنڈ دے باوجود کتھے رتا جٹھول، کتھے پناہ دا تھے، کتھے گلہ علا، ایڈی ایڈی دورو دوست آگے نے تے قبولیت دیواری انہیں مٹھے جسو راتو میرے بزرگ تشریف فرما رات ہوتے میں گفتگو کیتی ہے۔ تو احباب تشریف فرماؤ، محبت نہ تشریف رکھو اور اپنے واسطے دعاواں سمیٹ دے جاؤ، اللہ پاک سانو سارے انو اپنی جنت اندر جمع فرمائے۔ جڑے احباب بار تشریف فرما اجے سوچ دے نہ پہ کہ اسی اندر آنا ہے، اللہ پاک اونا نوی اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ تشریف لے آ چکے نے، انشاءاللہ العزیز میں مختصری اپنی بات نو ختم کر دینا ہے۔ جڑے دوست احباب اجے مسجد ارد گرد نے اونا کے میری گزارش ہے کہ مسجد اندر تشریف لے آؤ، تسی اندر آ جانا ہے تے میں اپنی بات نو ختم کر دینا ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، قرآن پاک دے اندروں جڑی میں آیا کریمہ تو صحاباب دے سامنے پڑھی ہے، رات آپ صاحب نے میں حکم فرمایا سی کہ دے زبان دے حوالے دے نال کچھ گزارشات اسا پیش کرنیاں نے۔ حضرات زبان ایک ایسی چیز ہے جیڑے لوتھڑے دے اندروں الفاظ نکلے ہوئے انسان کدی واپس نہیں کر سکدا، واپس نہیں لے سکدا۔ کدی کدی بڑی ہی اعلیٰ بات انسان دی زبان دے اندروں نکل دیئے اور کدی کدی بڑیاں بریاں باتاں انسان دی زبان نکال دیئے۔ بعد دے اندر انسان پریشان بھی ہوندا ہے، گھبراندہ بھی ہے، دکھ تکلیف بھی محسوس کردا ہے، لیکن وہ الفاظ واپس نہیں ہوندے۔ نہ محفل دے اندر وہ الفاظ واپس ہوندے نے، نہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فرشتیاں نے وہ دے اندر لکھن دے اندر کمی کیتی ہے۔ ہاں محفل دے اندر تے بندہ الفاظ نو واپسی نہیں کروا سکدا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام دے فرشتیاں نے جڑے الفاظ لکھے نے ایسے زبان دے نال کچھ الفاظ کے اللہ ذوالجلال والاکرام اونا الفاظ نو مٹا دیندے نے، اللہ دے اندر تبدیلی فرما دیندے نے۔ حضرات توجہ فرمانا، قرآن دے اندروں جڑی میں آیا کریمہ پڑھی ہے، زبان دی نوعیت کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال علیہ السلام نو اس زبان دے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور رحمت للعالمین کانفرنس سننے والو توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے انداز نال پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا، سونے اگر تو آڈے تے اللہ دی رحمت نہ ہوندی، اللہ تا اپنی رحمت دے نال آتوانوے نرم گوشیاں عطا نہ فرمان دے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سونے اگر تو آڈی زبان ترس ہو جندی، اگر سونیا تواڈی زبان دے اندر اور سختیاں آ جندیاں، اور مانا تے مطلب کی یہ سمجھنا جرا، اور کائنات دے لوگوں امام الانبیاء علیہ السلام تو بڑا دنیا دے اندر قائد کوئی نہیں، میرے آقا علیہ السلام تو بڑا دنیا دے اندر رہبر کوئی نہیں، میرے آقا علیہ السلام تو بڑا اور میٹھی زبان والا کوئی نہیں، میرے آقا علیہ السلام تو بڑا رؤوف الرحیم کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر انہاں دے بارے اندر اعلان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اللہ ذوالجلال نے آپ ترجمانیاں فرمائیاں میرے پیغمبر علیہ السلام رؤوف الرحیم نے پھر بھی میرے آقا علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال فرمان دینے پہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ سونے اگر تواڈی زبان ڈاڈی ہو جاوے اگر تواڈی زبان سخت ہو جاوے تواڈے ساتھی جڑے نے اے تواڈے کلو جدا ہو جان بکھر جان حضرات باتاں اللہ ذوالجلال نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا میرے تے تیرے ہادی تے مرشد نو فرمایا میرے تے تیرے رہبر نو فرمایا میرے تے تیرے شافی نو فرمایا حضرات ذرا توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اخلاق دی اندر بھی اللہ نے اور کردار دی اندر بھی اللہ نے اور جمال دی اندر بھی اللہ نے میرے آقا علیہ السلام مرتبے دی اندر بھی اللہ میرے آقا مقام دی اندر بھی اللہ دے پیغمبر دا اگر اخلاق دیکھیا جائے اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرماتے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دا بھی تذکرہ فرمایا میرے آقا کدی بھی بد اخلاق نہیں ہوئے میرے آقا کدی بھی کسے نال اور جناب اچھی زبان دے نال اور سخت الفاظ دے نال گفتگو نہیں فرماندے لیکن پھر بھی رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ سونے اگر زبان سخت ہو جاوے ساتھی بکھر جایا کر دینے اگر رہبر دے کولوں اور زبان تے الفاظ اندر اور سختیاں واقع ہو جاندیاں نے ساتھی بکھر جایا کر دینے میرے آقا علیہ السلام آپ علیہ السلام دی اگر میں زبان دی بات کراں کائنات دے لوگوں اللہ نے آپ ہی ترجمانیاں فرمائیاں اللہ فرماتے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے زبان دی آپ ہی گرنٹیاں دے دیتیاں نے میں سینہ تردتے جو اتارنا میرے پیغمبر دی زبان دے اندروں وہی نکل دائنا کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ السلام دی آسان سب تو اللہ مقام سب تو اللہ میرے آقا لیڈر سب تو بڑے نے میرے آقا رہبر سب تو بڑے نے میرے آقا سپہ سالار سب تو بڑے نے لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس زبان دی نوعیت نو سمجھایا ہے اس زبان دی اہمیت نو سمجھایا ہے اس زبان دی فضیلت نو سمجھایا ہے اگر زبان دی اندروں اور سخت لفظ نکل جائیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ سونیا تواڈی زبان سخت ہو جاوے تواڈا دل سخت ہو جاوے اگر تسی اپنی زبان دے نال سخت الفاظ فرماؤ فرمایا میرے سونیا اور ساتھی بکھر جایا کر دینے اور ساتھی دور چلے جایا کر دینے اور کائنات اندر رہنے والو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال علیہ السلام دیا عظمتہ بیان فرمائیا آسان بیان فرمائی رفت بیان فرمائی مقام بیان فرمایا اللہ دا قرآن بار بار جگہ جگہ دیتے آمنہ دلال علیہ السلام دی عزت بیان کر دائے کون ہے جو آقا دی عزت نہ لو بڑی عزت لے کے آیا ہے کون ہے جڑا آمنہ دلال نہ لو اور زیادہ مقام لے کے آیا ہے کون ہے جو آمنہ دلال علیہ السلام نہ لو اور زیادہ شان لے کے آیا ہے کون ہے جو آقا علیہ السلام نہ لو اور بہترین یار لے کے آیا ہے دنیا سی مثال پیش ہی نہیں کر سکتی لیکن رب ذوالجلال نے اپنے حبیب نو یہ لفظ آکے نے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا سونیا نرم زبان استعمال کرنی ہے سونیا نرم گوشی دنال گفتگوہ کرنی ہے
نے ارے تے میں چاہنا جی میں رب نے اپنے حبیب دے تذکرے فرمائے نے اپنے حبیب دیاں شاناں بیان فرمائیا میرا بھی جی کر جائے میں بھی حصہ پا جاما حضرت توجہ تے محبت فرمانا حضرت شیخ تشریف فرمانے میں زیادہ دیر تک رہا اونا دی موجودگی دی اندر تواڈے سامنے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اونا دے قیمتی الفاظ میں چاہنا بڑی جلدی تواڈیاں چولیاں دی زینت بن جائے اور میں بھی یہ تو مستفید ہونا چاہنا لیکن آؤ لوگو آمنہ دلال علیہ السلام دی عظمت شان تے مقام کیا ہے میرے آقا علیہ السلام دی عزت وقار کیا ہے میرے آقا حسن دی اندر بھی یا اللہ میرے آقا اخلاق دی اندر بھی یا اللہ میرے آقا جمال دی اندر بھی یا اللہ میرے آقا دے دندان مبارک بھی یا اللہ میرے آقا دی زبان مبارک بھی یا اللہ میرے آقا دی ہاتھ پاک بھی یا اللہ میرے آقا علیہ السلام دی اور کالی کملی بھی یا اللہ میرے آقا علیہ السلام دے اور سر دے اتے جو رب ذوالجلال نے اور ختم نبوت دا تاج سجایا ہے کائنات دے لوگوں اور تاج بھی سب تاجات ہو اللہ اور میں کہنا چاہنا اب پوری کائنات ایک پاسے وے اور ساری کائنات مل کے میرے مصطفیٰ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر میرے آقا تو کوئی بلند ہے یا رب دا کمال ہے یا رب ذوالجلال ہے تاہا پیشانی یاسین دسرائے اور تاہا پیشانی یاسین دسرائے علم نشرہ دا سینائے والفجر دا چرائے محبت نہیں عقیدت دا اظہار کرو آمنہ دلال علیہ السلام دے اور حسن و جمال دی بات ہوئی طرف جا اتاہا پیشانی یاسین دسرائے علم نشرہ دا سینائے والفجر دا چرائے زلفان دے بارے اکی پوچھنا ہر وال بڑا سونا سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا ربیع الاول دا پاک مہینہ سی گود وچ آمنہ دے جدو پاک نگینہ سی او دن او راتا او دن او راتا او سال بڑا سونا اور سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا اور ویکھ کے سونے نو دل پڑ لینے دائیاں نے آکھے سادیاں نو رل مل کے مائیاں نے تیرے نال جڑا اج آیا او سوار بڑا سونا اور سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا اے ہو کے ہنجوان دی ہر شاخ اج جھک گئی ہے اے سادیہ پئی آکھے اور میری غربت مک گئی ہے اے ہو کے ہنجوان دی ہر شاخ اج جھک گئی ہے او سادیہ پئی آکھے میری غربت مک گئی ہے اے حال کی پوچھ دیا میرا حال بڑا سونا سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا میرے آقا علیہ السلام اخلاق دے بھی ساری کائنات اللہ نے کردار دے بھی اللہ نے زبان دے بھی اللہ نے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سونے اگر دل سخت ہو جان اور زبان سخت ہو جاوے ساتھی بکھر جایا کر دینے حضرات نہ سمجھنا ذرا توجہ دینا اور زبان دی اہمیت نو سمجھنا اور بات دی نوعیت نو سمجھنا اے دا معنی اتنی میرے آقا علیہ السلام دے جانسار کمزور دل والے سن میرے آقا علیہ السلام دے جانسار وفادار نہیں سن نہیں اللہ دے قرآن نے ترجمانیاں فرمائیاں اللہ
فرما دینے ان اللہ حسرا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہم من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اور لوگوں جڑے جان نثار نے اونا تے اپنی جانہ دے سودے پہلے پیش کر دیتے نے، اپنے مال پیش کر دیتے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دے اتھا دے اندر اللہ ذوالجلال نے اونا نو کامیاب تے پہلے ہی قرار دے دیتا ہے۔ اللہ فرما دے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ویشان والے، پیغمبر علیہ السلام دے غلام تے وفادار ویشان تے عظمت والے، لیکن اللہ نے زبان دی اس نوعیت نو سمجھایا ہے اور لوگوں شانہ والیاں نو اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اتنا حکم فرما دے تے میں تے تو کس باغ دی مولیاں اور باپ نو چاہی دے اپنے بیٹے دنال نرم گوشے دنال گفتگو کریا کرے، اور جوان بیٹے نو چاہی داوے اپنے ماپیاں دنال اچھے لہجے دنال گفتگو کریا کرے، اور باپ اپنے باپ ہوندہ حق جیڑا اس طرح کر کے وصول نہ کرے، ہر ویلے اپنے بیٹے دیتے چڑھائی کردہ روے، اور جوان بیٹا جیڑا اپنے ماپیاں دے کولو اپنی جوانی دا ایویں کر کے حق وصول نہ کرے کہ ہر ویلے انہاں نال ترس زبان دے نال سخت الفاظ نال گفتگو تے کلام کردہ رہے۔ حضرات توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے زبان نعمت بھی عطا فرمائی ہے، اے اللہ دی امانت بھی ہے، اس نعمت دا شکریہ بھی ادا کریا کر۔ جنہ کل زبانہ نہیں او دنیا دے اندر مذاق بن جاندے نے، جنہ کل زبانہ نہیں او دلہ دے اندر تڑپ دے رہندے نہیں، او ترس دے رہندے نہیں، او آندے نے ساری کائنات لے لو، ایک واری منو زبان مل جاوے میں اپنی زبان دے اندر چند الفاظ کہہ لما۔ اللہ نے جنہ نو محروم کر دیتا ہے، اور کائنات دے لوگوں اس نعمت دے بارے اندر اونا کو لو پوچھ کے دیکھنا، اگر اللہ ذوالجلال نے تینوں عطا فرمائی ہے نہ ایدہ نجائز استعمال نہ کریا کر، ایدنا لوگاں تے زیادتیاں نہ کریا کر، ایدنا لوگاں تے ظلم نہ کریا کر، لوگاں دیا بد اخلاقیاں جیڑیاں نے لوگاں دے اندر آؤں نہ کریا کر، اے پاک باز لوگاں دیتے بہتان بازیاں نہ کریا کر، اور بدبختی دی بھی انتہا ہوندی ہے، اور تو انتہا تو بھی اگے نہ گزر جایا کر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے زبان دے متعلق فرمایا احتیاط کرنا، احتیاط کرنا۔ آخری باتاں تے میرا صلاح توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام دیتے امام داران مخاطب فرمایا، اور جدی وجہ تو حالات خراب ہوندے نے، جدی وجہ تو اشکال پیدا ہوندے نے، جدی وجہ تو انداز تبدیل ہو جاندے نے، اللہ نے فرمایا اجتنبو کثیرا من الظن، اپنے کر دے اندر اپنی فکرہ نو چینج کرنے والے، اپنے ارادیاں نو چینج کرنے والے، اپنے گمان نو بدی دے اندر لے کے اجنا پروان چڑھانے والے، اپنے دل دے اندر کسے دے بارے اندر ایسا خیال نہیں کرنا اے بندہ میں نو ٹھیک نہیں سمجھدا، اے دے تصورات میرے بارے اندر ٹھیک نہیں، اے دی محفل دے اندر اے دے یار کول بیٹھی ہون میرے نال تنظیم انداز نال اے گفتگو کر دے الفاظ پا میں چنگئی ہون، اے کہیں دے انہیں تنظیم انداز نال آکے نے، اللہ فرما دے نے اجتنبو
کثیرا من الظن، کائنات دے لوگوں برے گمان تو بچ جاؤ، بریاں سوچاں تو بچ جاؤ، برے خیالات تو بچ جاؤ۔ فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تسی جسوسیاں کرنیاں نے، اور نہ تسی اپنی زبان دے نال کسے دیاں چگلیاں تے غیبتاں کرنیاں نے۔ غیبت کی چیز ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دے صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نہیں بولے رضی اللہ، شیخ دی تقریر تواڈی اس بولی دے نال اترنی، تے جے تسی چپ کر رہے تے تانوں پتہ خطیب پھر اپنی دل دی بات نہیں سنا سکتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے علم دا منقع بھی عطا فرمایا اور گفتگو دا انداز بھی، میں تے بالکل ہی تسی سارے احباب جان دے ہو، کہن دی ضرورت بھی نہیں کہ طالب علم، اور بالکل تواڈے قریب رہن والا دوست ساتھی ملاقات اللہ تعالیٰ پھر بھی کروا دے گا، لیکن میں چاہنا انہوں دی آمد تو پہلے تسی بدار ہوشیار ہوو، تو انہوں پتہ ہے کہ گفتگو کیویں سنی دی ہے۔ جدو صحابی دا نام ہے کی کہنا رضی اللہ، محبت دے نال گج کے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے امت مسلمہ، جڑے میرے آقا علیہ السلام نے اس ویلے خطاب فرمائے، اس ویلے اعلان فرمایا، لوگوں آج بھی میرے تے تواڈے واسطے اوہی ذریعہ نجات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت جڑا حکم فرمایا، وہ حکم آج بھی مسلمان واسطے اسی طرح مضبوط منوان نے، اسی طرح جنت دا رستہ وے، اسی طرح جہنم کو بچن دا سبب ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام دے کولو سوال کیتا، فرمایا اتدرون مل غیبہ، اے میرے صحابہ تو انہوں پتا غیبت کیا چیز ہے، غیبت والی لعنت بدبختی کیڑی چیز نو کیا جاندہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ عرض کر دینے اللہ عالم و رسولو، اے اللہ دے پیغمبر جان دینے اللہ جان داوے، سونیا تسی سانو دسی ہی نہیں، جڑی بات اجے تک تواڈے سینے دے اندر ہے، تواڈی زبان دے اندر اسی نہیں سن سکے، او دے بارے اندر اسی کیویں گواہیاں دئیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دے بارے اندر اعلان فرمایا، ہاں توجہ کر کے لے جا، منڈے کی بیریاں دے اندر آنے والے اردا گر تو میرا یار، میرا بیلی، میرا دو، آج ذرا میرے اے الفاظ نو اپنے سینے دے اندر اتار لینا، بڑیاں دلیلاں کو دے گا، بڑے ثبوت کو پیش کرے گا۔ ہاں میں شکوے شکایتاں تا کرنا، لوگاں دے اندر مجمع عام دے اندر جا کے میں فلاں دے متعلق گفتگو تا کرنا، میرے کو دلیل ہے وے، جدو تیرے نال زیادتی ہوندی ہے، تو عدالت دے اندر جاننا ہے، تو کچاری دے اندر جاننا ہے، تو ایس ایچ او کول جاننا ہے، تو منشی کول جاننا ہے۔ ہاں میں جاننا کیوں میرے نال زیادتی ہوئی ہے، جدو تیرے نال زیادتی ہوئے گی تینو حق حاصل ہے، جا کے عدالت دا دروازہ کھٹکھٹا، اگر تیرے نال زیادتی ہوئی ہے تینو حق حاصل ہے، جا کے تھانے دے دروازے نو پٹ دے، جا کے منشی دے گوڑے پھڑ لے، ایس ایچ او نو جا کے مل لے، او دے سامنے شکوے کر، او دے سامنے شکایتہ کر، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جدو تیرے نال زیادتی نہیں ہوئی، پھر تینو حق نہیں پہنچدا، جڑی پیغمبر علیہ السلام نے بات تو منع فرمایا ہے، اس کام نو تو سرے عام کرے اور پھر انہوں تو اپنا حق تصور کرے۔ نہیں میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے، اے میرے صحابہ، اے غیبت اس چیز نو کیا جاندہ وے، چغلی اس چیز نو کیا جاندہ وے۔ ویرا تھوڑی دیر واسطے توجہ چاہنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات دا تو ذکر کریں، ایسی بات دا تو تذکرہ کرے، ذکر کا خو کا بما یکرہ ہو، تیرا پائی تیرا دوست جیڑا ہے، او دیگر موجودگی دے اندر تو ایسے الفاظ کہنا ہے، ان الفاظ نال انہوں یاد کرنا میں، جیڑا او دے سامنے کے جان تے انہوں چنگے نہ لگے مندے لگن، انہوں برا محسوس کریں، ایسے الفاظ اپنے پائی دیگر موجودگی دے اندر
اگر تو اپنی زبان تے لے کے آنا ہے اپنی محفل دے اندر انہاں نو دہرانا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ. دی تفسیر سمجھ لے. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو غیبت دا مرتکب ہو گیا میں تو چغلی دا مرتکب ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام دے صحابی مسئلہ سمجھا گئے اور لوگوں میرے پیغمبر دے کولو انہوں نے رج رج کے مسئلے پوچھے نے اور مسئلے دی تہ تکرہ پوچھے نے. تو ہی مسئلے دی تہ تکرہ جان دی کوشش کریا کر. ایوے ہوا دے اندر تیر نہ لگایا کر. ایوے ہوا دے اندر تذکرے نہ کر دے جایا کر. حضرات توجہ فرمانا میرے آقا علیہ السلام دے اسیا برد کر دینے سونیا اگر کسے بندے نو ایسے عالم دے اندر دیکھیا ہوئے ایسی حالت دے اندر دیکھیا ہوئے جڑی حالت اسی بیان پہ کرنے جڑی گفتگو اسی مجلس عام دے اندر کرنے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تسی انہوں دیکھے آئے اور دیکھن تو بات تسی تذکرہ کر دیو پہ اینی شاہدین ہو کہ مجلس عام دے اندر اس واسطے تسی بات نہیں کر دے پہ کہ تو انہوں حق چاہی داوے اس واسطے گفتگو نہیں کر دے پہ کہ تو اڈی غلطی تو اڈنا زیادتی جڑی ہوئی ہے او دا مداوع ہو جاوے بلکہ تو اڈی بات دا مقصد ہے مفہوم ہے آج دے بارے اندر اسی گفتگو کرنے پہ یہ دنیا دے اندر ذلیل ہو جاوے اپنے ساتھیہ دے اندر رسوا ہو جاوے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسی بات جڑی تو اپنی اکھاں دے نال دیکھی ہے اور دیکھن تو بعد اپنے یارہ دے اندر او دا تمسخر اڑان واسطے او دا مذاق اڑان واسطے انہوں ذلیل کرن دی نیت دے نال انہوں رسوا کرن دی نیت دے نال او دے ساتھیوں دے تو دور کرن دی نیت دے نال اگر تو انہوں بیان کرنا ہے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا اینو ہی تے چگلی کیا جاندہ ہے اگر او بات او فعل او دے اندر نہیں پائی جاندی اور او دا تو تذکرہ کرنا ہے انہوں چگلی نہیں کیا جاندہ بلکہ بہتان کیا جاندہ ہے. میری تے تیری زبان دے اندر تلخی آمنہ دلال علیہ السلام دے آ جائے رب ذوالجلال فرمان سونیا ساتھی دور ہو جاندے نے ساتھیہ دے اندر فاصلے بڑھ جاندے نے ساتھی چھوڑ جاندے نے حالانکہ ایسا نہیں لے کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی وفادار نے انہوں نے اپنی جانہ دے سودے رب ذوالجلال دے نال کیتے نے انہوں نے اپنی جانہ تو بڑھ کے مصطفیٰ نال محبت دا معیار قائم کیتا ہوئے اصول پیش کیتا ہوئے تقاضے انہوں پوریاں کیتا ہوئے عقیدت دے تقاضے آمنہ دلال علیہ السلام دے ساتھیاں دی محبت تے ختم ہو گئے لیکن کائنات دے لوگوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے زبان دی نوعیت نو سمجھایا ہے. اگر لیڈر ہو کے اگر کونسلر ہو کے اگر چیئرمین ہو کے اگر خطیب ہو کے اگر امام ہو کے اگر باپ ہو کے اگر جوان بھائی ہو کے اپنی زبان دے اندر ترسی پیدا کرے گا او دے رفقا او دے ساتھی او دے وفادار او دے تو دور ہو جائیں گے. اس واسطے لوگوں اے زبان جڑی ہے عنوان تے بہت لمبا اور میں اپنے دل دے اندر خیالات بھی بڑے لے کے آیا سا لیکن وقت دی نزاکت دے پیش نظر میں اپنے خیالات نو ایتے ہی اختتام دی طرف لے جانا چاہنا اور اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب